شورش تھی، سختیاں تھیں۔ اس رات اس قدر خوف و ہراس ہوا کہ ساری رات میں سو نہ سکا۔ ٹیلی فون کا رابطہ بھی منقطع ہوا تھا۔ چند منٹ کے لیے میں نے ٹیلی فون کا رابطہ قائم کیا، اس خیال سے کہ فون کروں، قبل اس سے میں فون کرتا، فون کی گھنٹی بجی۔ یہ 1361 شمسی کا واقعہ ہے۔ اس وقت کا واقعہ، اس دور کا واقعہ ہے جب ایک ملک میں شورش تھی، سختیاں تھیں۔ یہ جو واقعہ سنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں رات کو بھی ہماری نیندیں بے سکونی کی حالت میں ہوتی تھیں، دن کو بھی ہم خوف میں مبتلا ہوتے تھے، شورش بہت زیادہ تھی۔ یہ کہتے ہیں مسلسل 3 دن میں متواتر کوشش کرتا رہا اپنے آپ کو کسی طرح اس وحشت سے میں اپنے آپ کو نجات دلاؤں، سوچتا رہا اس وحشت سے کیسے نجات دلاؤں۔ آخرکار تیسرے دن شب جمعہ تھی، اس رات اس قدر خوف و ہراس ہوا کہ ساری رات میں سو نہ سکا۔ اگر میں چاہتا بھی تھا پھر بھی میں نہ سو سکا۔ میرے اہل خانہ میرے دل کی اس کیفیت سے بے خبر تھے۔ ٹیلی فون کا رابطہ بھی منقطع ہوا تھا، اس لیے تھا کہ کہیں دشمن کوئی مخالف ڈرائے نہ، دھمکائے نہ، میرے اہل خانہ کو نہ تکلیف دے۔ بہرحال چند منٹ کے لیے میں نے ٹیلی فون کا رابطہ قائم کیا، اس خیال سے کہ فون کروں، قبل اس سے میں فون کرتا، فون کی گھنٹی بجی۔ پہلے اس سے کہ میں فون کرتا، فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو آواز جانی پہچانی سے کہیں دور سے ٹیلی فون آیا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا میں خادمی ہوں۔ یہ شیخ محمد خادمی شیرازی۔ کہا میں خادمی ہوں۔ میں نے کہا آپ نے کہاں سے فون کیا ہے؟ انہوں نے کہا مسجد جمکران سے۔ تو میں نے کہا مسجد جمکران میں فون کی سہولت موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے مجھے ٹیلی فون نمبر بھی لکھوا دیا۔ اگلی بات وہ کہتے ہیں یہاں پر آج کی رات ایک شخص جو آپ کو جانتا ہے، حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ فرج شریف کی خدمت میں پہنچا ہے۔ حضرت نے اسے کہا مشہد مقدس میں سخت وحشت ہے، ٹیلی فون کر کے کہو وہ پریشان نہ ہو، ہم اس کے مددگار ہیں، وہ ہمارا چاہنے والا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور مصائب و آلام ہم اسے دور کریں گے۔ امام فرما رہے ہیں اور اگر فون کے ذریعے اس کا خوف و ہراس دور نہ ہو تو پھر چاہیے کہ خادمی مشہد آ جائے، وہاں کرب تہی کو خوف و ہراس سے باہر نکالے۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو گریہ کرنے لگا۔ یقینی بات ہے غیر ارادی طور پر جب ایسی کیفیت کا سامنا کو فون کر کے کہے کہ مولا کا یہ فرمان ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں، میں تمہارا خیال کرنے والا ہوں، تو یقیناً کیفیت تو ایسی ہوتی ہے۔ گریہ کرنے لگا، اپنے آپ کو مخاطب کو کہ کہا دیکھو ہم اپنے امام سے کتنے غافل ہیں مگر انہیں ہماری کتنی فکر ہے، اور وہ مجھ جیسے انسان کی بھی فکر میں ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک گناہ گار ہیں۔ یہ چیز میرے اندر پیدا ہوئی۔ نہ شکرہ شخص ہوں، مجھ میں تو اتنی صلاحیت ہی نہیں۔ مختصر یہ کہ اس رات تمام خوف و ہراس ختم ہو گیا۔ خدا اور امام زمان علیہ السلام کے علاوہ میری وحشت سے کوئی آگاہ نہیں تھا، اور ٹیلی فون میں مطلب بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد میں کیوں خوف و ہراس میں مبتلا رہتا؟ جی ہاں، اگر ایمان مضبوط ہوتا تو اس سے پہلے بھی وحشت میں مبتلا نہ ہوتا۔ یہ بہت اہم بات کر گئے وہ کہتے ہیں اگر میرا ایمان مضبوط ہوتا۔ دیکھو ماشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ با ایمان ہیں، اور ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ پہلے امام ہمارے کل ایمان ہیں اور آخری شہزادے مظہر الایمان ہیں۔ تو یہاں تو معاملہ ہے ہی سارا ایمان کا ہی، ایمان ہے، تو ہمیں تو پھر با ایمان رہنا چاہیے۔ تو ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ ہم ایماندار، اور قرآن بھی پورا مخاطب ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنو۔ تو یہاں ایک بہت اہم بات کر گئے کہ اگر میں صاحب ایمان ہوتا تو مجھ پر یہ وحشت بھی طاری نہ ہوتی۔ یعنی اگر بندے کا ایمان یقین مضبوط ہو کہ مولا کی ان پہ ہمیشہ نگاہ ہے، ایمان ہمیشہ مضبوط رہتا ہے اور ایمان مضبوط رہنا چاہیے۔ بہرحال میں نے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے بیٹھے دل میں عرض کیا کہ آپ کے اس ٹیلی فونک پیغام سے میں پرسکون ہوں، میری وحشت بھی ختم ہو گئی ہے، اور اس خوشخبری کے بعد کہ میرے امام میرے مولا مجھ پر نظر بھی رکھتے ہیں، اب کہا میں حاضر ہوں کہ شیر کے منہ میں چلا جاؤں۔ معرفت بڑھ گئی، اب میں حاضر ہوں کہ چاہے شیر کے منہ میں چلا جاؤں یا جیسے آپ پسند فرمائیں۔ تو خادمی نے مجھے فرمایا مجھے صرف اتنا ہی تھا جو میں نے تمہیں بتا دیا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ خدا حافظ کا ایک ریسیور رکھ دیا۔ اس پیغام کی وجہ سے میری معرفت اور وجود امام زمان علیہ السلام کے بارے میں یقین پیدا ہوا۔ اس ربط کے بارے میں میرے اہل خانہ جنہیں بیداری اور نیند میں کئی دفعہ حضرت بقیت اللہ العظم کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، بہت زیادہ متوسل اور وجود مقدس کے ساتھ متوجہ ہوئے۔